کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمارا آٹا اور چاول ختم ہونے والے ہیں، تم شہر جاؤ اور وہاں سے گندم اور چاول خرید لاؤ۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گا۔ کل صبح سویرے ہی وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شہر کی طرف جانے والے راستے پر جو پل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور شہر جانے والا راستہ بند ہو گیا ہے، اس لیے آج میں نہیں جا سکا۔ باپ نے کہا شہر جانے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے، وہاں سے چلے جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا دوسرا راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے، ادھر سے جانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے گاؤں والوں سے معلوم کیا ہے، پل کو جلد ہی ریپیئر کر دیا جائے گا، تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں۔ پل مرمت ہوتا ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ اس کے باپ نے ساری بات سنی اور خاموش رہا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ باپ نے ایک بار پھر بیٹے کو چاولوں اور گندم کا یاد کروایا۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے بابا، آج ہی شہر جاتا ہوں۔ جب وہ وہاں گیا تو کچھ ہی گھنٹے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ بابا، راستہ ابھی بھی بند ہے، پل کی مرمت کا کام ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی کچھ دن اور لگیں گے، جیسے ہی پل ٹھیک ہوتا ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ میرے خیال میں اب کوئی زیادہ کام نہیں بچا، بس چند دنوں کی بات ہے۔ بوڑھے آدمی نے ایک نظر آٹے اور چاولوں کے برتن کی طرف دیکھا، دونوں چیزیں تقریباً ختم ہونے والی تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہہ رہے ہو، ہم پل کے ریپیئر ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ پل کے ریپیئر ہونے کا جو ایسٹیمیٹڈ ٹائم تھا وہ گزر چکا تھا۔ ایک دن باپ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ آٹا اور چاول دونوں بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اٹھو، جاؤ، جلدی کرو، شہر جاؤ اور چاول لے کر آؤ، پل اب ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ لڑکا جلدی جلدی تیار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے باپ کو بتایا کہ پل تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پانی کا ایک بڑا ریلا آیا اور پل دوبارہ ٹوٹ گیا۔ اب تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اب تو وہ دوسرا راستہ بھی پانی میں ڈوب چکا ہے، اب شہر جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا، اب تو ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ بات تو پہلے دن سے ہی طے تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ جب تم پہلی دفعہ گئے تو تم نے دیکھا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے، تو تمہیں اسی وقت دوسرے راستے سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن تم نہیں گئے۔ وہ راستہ مشکل اور لمبا تھا اور تمہیں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑنی تھی، لیکن اگر تم اس دن چلے جاتے تو آج ہم بھوکے نہ رہتے، لیکن تم نہیں گئے، تم زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے تھے، تم لمبے راستے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ تم نے سوچا، تم نے امید رکھی کہ پل جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم نے آسان راستے کو چنا، اس لیے آج ہم اس مشکل صورتحال میں ہیں۔ آج ہم بھوکے ہیں، اب ہم کس کو الزام دیں؟ نوجوان لڑکے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ دوستو، زندگی میں اکثر ہم شارٹ کٹس کی آسانی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم مشکلوں سے گھبراتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہمارا کام جلدی جلدی ہو جائے۔ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ مشکل اٹھائے بغیر ہی ہم منزل پر پہنچ جائیں۔ اور بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قسمت اچھی ہوئی تو یہ کام ہو جائے گا۔ ہم سارا کچھ قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک اچھی اور مطمئن زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان راستہ ہم نے سوچا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو پلان ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ہم مشکل میں آ جاتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے دو آپشنز ہوتی ہیں کہ یا تو ہم مشکلوں کا سامنا کریں، بہادری سے مشکل راستے پر چلیں جو ہمیں منزل پر ہی لے کر جائے گا، اور یا پھر اچھے کی امید کرتے ہوئے انتظار کرتے رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چوائس بھی آج ہم کریں گے اس کا ایک نتیجہ ضرور آئے گا، اور جو بھی چوائسز ہم کر رہے ہیں، جو فیصلے ہم لے رہے ہیں، وہی ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اصل میں تو اپنے مستقبل کو، اپنی زندگی کو ہم خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے
کہ آپ کون سا راستہ چن رہے ہیں۔ کیا آپ ایک آسان راستہ چنیں گے؟ کیا آپ آسانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں یا پھر آپ مشکلوں، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں گے، قربانی دینے کو تیار ہوں گے، اپنے گول کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل کامیابی، اصل خوشی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو مستقل مزاجی سے مسلسل محنت کرنے کا نام ہے۔ کامیابی تو مشکلوں اور چیلنجز کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ کامیابی تو پتھریلے راستوں پر چلنے کا نام ہے۔ کئی لوگ ان سے ٹھوکریں کھا کر گر جاتے ہیں۔ کئی لوگ اس پتھریلے راستے کے ڈر سے اس پر سفر ہی نہیں کرتے، اور کئی لوگ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے اپنی کامیابیوں کا زینہ بنا لیتے ہیں، ان پتھروں پر چڑھ کر بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کون سا راستہ چن رہے ہیں؟